پاکستانیوں نے اپنی عید الاضحیٰ مقبوضہ وادی میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار مظلوم کشمیریوں سے منسوب کر دی۔ حکومتی اور سیاسی قائدین عید منانے آزاد کشمیر پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، رہنما نون لیگ اقبال ظفر جھگڑا نے مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ نماز کے بعد کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیز نکالی گئیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کے خلاف پاکستانی سیاستدان اظہار یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر پہنچے ہیں۔ مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، پاکستان مسلم لیگ نون کے ظفر اقبال جھگڑا نے ایک ساتھ نماز عید ادا کی۔ نماز کے اجتماع کے بعد بات کرتے ہوئے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ پاکستان 70 برسوں سے کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن آپ کی دہلیز پر بیٹھا ہے، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دنیا کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ پاکستان کا ہر فرد مسئلہ کشمیر پر یک زباں ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا ہمارا فرض ہے۔ دنیا کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ پاکستان کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر فرد، پاکستان کی ہر مستور، پاکستان کی ہر ماں، پاکستان کی ہر بیٹی اس مقصد میں متحد المقصد ہیں۔ ہماری منزل ایک ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمارا مقابلہ انتہا پسند مذہبی وزیر اعظم سے ہے جو پہلے گجرات کا قصائی تھا، اب وہ کشمیر کا قصائی بن چکا ہے۔ ظفر اقبال جھگڑا نے کہا کہ بھارت نے آئین میں تبدیلی نہیں کی بلکہ پاکستان اور کشمیر پر حملے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان کی حرکت سے پورے خطے کے امن کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستانی قوم احمقوں کی جنت میں نہ رہے۔ اقوام متحدہ میں کوئی پاکستان کے لیے ہار لے کر نہیں کھڑا۔ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا کوئی بھی مستقل رکن پاکستان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان کے ساتھ مظفر آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امہ کی بات تو بہت کی جاتی ہے مگر امہ کے محافظوں کے مفادات بھارت سے منسلک ہیں۔ انہوں نے وہاں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ویسے تو ہم امہ اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں، بھئی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں، وہاں ان کے مفادات ہیں۔ وہاں میں نے اشارتاً کہہ دیا 1 ارب کی مارکیٹ ہے۔ جذبات ابھارنا تو آسان کام ہے، اعتراض کرنا اس سے بھی آسان ہے، لیکن ایک مسئلے کو سمجھ کر آگے لے جانا پیچیدہ ہے۔ آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے۔ سیکیورٹی کاؤنسل میں جو P5 ممبرز ہیں ان میں سے کوئی بھی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ Do not live in a fool's paradise. Let the people of Pakistan be aware. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو مودی حکومت نے جبر کر کے عید کی نماز اور قربانی سے روکا۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں علاج معالجے کی سہولتیں دستیاب نہیں۔ بھارت بھول چکا ہے کہ جذبے پابندے سلاسل نہیں ہو سکتے۔ مودی کا چورن اب نہیں بکے گا۔ جموں کی مقبوضہ وادی میں آج مودی ہٹلر نے کربلا کی یادیں تازہ کی ہیں، کیونکہ آج جس طرح سے مظلوم نہتے کشمیریوں کو عید کی نماز پڑھنے سے روکا گیا، جس طرح سے ان کی عبادت گاہوں کو، مساجد کو تالے لگائے گئے اور مسلمانوں کو ان کے مذہبی رسومات میں جو قربانی ہمارے دین کا ایک اہم جز ہے، اس سے ہندوستانی فوج نے
ताकत से, जुल्म से और जबर से जिस तरह कश्मीरियों को आज ईद की नमाज पढ़ने से लेके कुर्बानी के अमल तक को रोका, आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, हुकूमत पाकिस्तान, सिविल सोसाइटी, मीडिया और हर पाकिस्तानी शहरी उसकी पुरजोर मजम्मत कर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और जबर के बायस इस साल कश्मीरी ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के मजहबी फरीज़े की अदायगी से भी महरूम हैं। सख्त पाबंदियों की वजह से मकबूजा वादी के शहरी आज ईद की नमाज भी अदा नहीं कर सके। पाकिस्तान की तरह मकबूजा कश्मीर में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। ताहम काबिज़ भारतीय फोर्सेस ने वादी को जिस तरह एक बड़े कैद खाने में तब्दील कर रखा है, उसके नतीजे में कश्मीरी मुसलमान अपने मजहबी फ़राइज़ की अदायगी में भी मुश्किलात से दो चार हैं। मकबूजा कश्मीर के मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से बैंक्स भी बंद हैं और ATMs में रकम भी ख़त्म हो गई। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात हुए। नमाज के बाद सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क भर के शहरों में नमाज ईद के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए और कौम की तरक्की और सलामती और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं मांगी गईं। पाकिस्तानियों ने अपनी ये ईद मकबूजा वादी के कश्मीरियों से मंसूब कर दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और रहनुमा नून लीग इकबाल जफर झगड़ा ने मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के साथ नमाज ईद अदा की। इस्लामाबाद में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। ईद पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए ईद सादगी से मनाई जाए। पाकिस्तान माशी और माशरती मुश्किलात से गुजर रहा है। कौम को इक्तिसादी बहाली की हुकूमती कोशिशों में ताउन करना होगा। कुर्बानी के जज्बे के बगैर दुनिया में कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में सिंध कमिश्नर ऑफिस में वाक़े मस्जिद में नमाज ईद अदा की। सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब ने भी उनके साथ नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर में मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद पढ़ाई। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वज़रा के साथ गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी का अमल भी जारी है। मुस्तकीन और अजीज़ अकारब में गोश्त तकसीम किया जा रहा है। कुर्बानी के बाद चटकारेदार खानों का एहतमाम किया जा रहा है। कहीं चटपटी कलेजी पकाई जा रही है तो कहीं गोश्त को मसाला लगाकर शाम की दावत की तैयारी की जा रही है। बड़ी ईद का बड़ा दिन, ईसार और कुर्बानी का दिन, गले मिलकर तमाम गिले शिकवे दूर करने का दिन, ईद की खुशियों में सबको शरीक करने का दिन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। गोश्त के पकवानों के शौकीन कहते हैं सारा साल बड़ी ईद का इंतज़ार रहता है। चटपटे मज़ेदार पकवान और अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने का मज़ा ही अलग होता है। बड़ी ईद का दिन, ईसार और कुर्बानी का दिन, गिले शिकवे भुलाकर गले लगाने का दिन, ईद की खुशियों में सबको शरीक करने का दिन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के छोटे बड़े सैकड़ों इज्तिमात हुए, जिसके बाद सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ, जो बन गया कस्साबों के नखरे उठाने और उनके पीछे भागने का मरहला। जिन्होंने कस्साब की एडवांस बुकिंग करा ली थी, उनके जानवर तो ज़िबा हो गए, लेकिन जिनकी बुकिंग नहीं थी उनको हुई टेंशन। तजुर्बेकार कसाबों के साथ अनाड़ियों के भी वारे न्यारे हो गए। पल में यहाँ तो पल में वहाँ, कहीं गोश्त का कचूमर बना डाला, कहीं हड्डियों का सुरमा कर डाला। कोई जानवर की खाल उतार कर हो गया 9-2-11। किसी के हाथ अब तक कसाब ना आया। जान से प्यारे दुलारे जानवरों को कुर्बान होता देखकर नन्हे बच्चे जज्बाती दिखाई दिए। जिनके घर हो गई कुर्बानी, उन्होंने नाश्ते में उड़ाई ताज़ा ताज़ा भुनी हुई कलेजी। दोपहर में खूब सजा दस्तरख्वान, कबाब, चांपे, कढ़ाई, मसालेदार बिरयानी, मजेदार कोरमा, भुना गोश्त और निहारी।
شام میں آئے گی سب کے ساتھ باربیکیو کی باری، مزیدار مسالے دار گرما گرم کھانے ضرور کھائیں۔ عید ہے جناب، خوشیاں منائیں، خوشیاں بانٹیں، لیکن مستحقین کے چہروں کی مسکراہٹ یاد رکھیں، کیونکہ قربانی کا اصل مقصد تو یہی ہے نا۔ قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے بعد لاہوریوں نے اپنا رخ قیمہ بنانے والی مشینوں کی طرف کر لیا ہے۔ احوال بتائیں گی ام فروا۔ جی، عید کا پہلا روز ہے اور قربانی کا سلسلہ صبح سے شروع ہو چکا تھا۔ اب مرحلہ کھانے پکوان کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے قیمہ بنوانے کا۔ اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی مشین لگی ہوئی ہے جہاں پر لوگ جو ہیں یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں، گوشت لے کر آ رہے ہیں، گوشت سے قیمہ نکلوا رہے ہیں۔ اچھا انکل جی، یہ بتائیں کہ آپ اس قیمے سے کیا بنانے جا رہے ہیں؟ اس کے کباب بنائیں گے، شامی کباب اور سیخی کباب دونوں ہی بنائیں گے۔ اچھا مجھے بتائیں کتنا رش ہے، لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، کیا آپ کتنے گوشت کے پیچھے کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ پیسے تو جو پہلے ریٹ تھا وہی ریٹ لے رہے ہیں آج بھی، رش کم ہے، مہنگائی کی وجہ سے بہت کم ہے ریٹ۔ ابھی ان سے ہماری بات بھی، انہوں نے بتایا کہ گوشت سے وہ قیمہ نکلوا رہے ہیں، قیمے کے بعد وہ کباب بھی بنائیں گے، شامی بنائیں گے، کوئی توے والا قیمہ کھائے گا، کوئی توے والے قیمے کی ٹکیاں کھائے گا۔ تو یہ پکوان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے 2 سال سے گھر پر پالے گئے 3 بیل اور بکرے قربان کیے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز چودھری ارشاد۔ جی، ملک بھر میں فردان توحید کی جانب سے قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید احمد شاہ کی رہائش گاہ پر، جہاں پر انہوں نے 3 بیل اور 2 دمبے ذبح کیے ہیں، جو کہ انہوں نے اپنے فارم پہ پالے ہیں۔ ان کی پرورش پورا سال وہ خود کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کس طرح ان کی پرورش ہوتی ہے۔ ویسے اصل قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جانور کو کم سے کم کچھ عرصہ اپنے ساتھ رکھیں، مگر یہ جانور 2 سال ہوتے ہیں میرے پاس، دل سے خدمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ چند لمحے میں کیسے خوشیاں چھن جاتی ہیں، ایسا ہی کچھ دلخراش واقعہ کراچی میں گزشتہ روز کی بارش کے بعد نظر آیا، جب 3 جوان بجلی کی گری تار کا کرنٹ لگنے سے موت کی وادی میں جا سوئے، جس کی بھی غفلت ہے، لیکن ماں باپ کے بڑھاپے کے سہارے تو چھن گئے۔ انیبا ضمیر شاہ رپورٹ کریں گی۔ برسات کراچی کا رخ کم ہی کرتی ہے۔ گزشتہ روز کی بارش کچھ الگ ہی تھی، شدت بھی تھی اور ٹھہراؤ بھی نہ تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے بارش کو انجوائے کر رہا تھا۔ طلحہ، حمزہ اور فیضان ایک ہی بلڈنگ کے رہائشی اور بچپن کے ساتھی بھی تھے۔ گھر میں بجلی نہ تھی تو باہر بارش میں ساتھ ہی نکلے۔ موسم جو اچھا تھا، ڈیفنس جیسے پوش علاقے میں بھی بارش کا پانی معمول سے زیادہ جمع ہو گیا، اور قاتل بجلی جو ہر بارش کئی گھروں میں ماتم بچھاتی ہے، وہ جیسے ان تینوں کی ہی منتظر تھی۔ چند لمحوں میں خوبرو جواں بجلی کی نظر ہو گئے۔ فیضان والدین کا واحد سہارا تھا اور پرائیویٹ جاب کرتا تھا۔ پھر آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے کو جو ہے جو جاگر کریں آگے، کہ دیکھیں ان کے بھی بچے جاتے ہیں وہاں سے، سب لوگوں کے بچے جاتے ہیں۔ اگر یہی حال بارشوں میں رہا تو پھر کیا رہے گا؟ طلحہ سی اے کر رہا تھا اور موت کے وقت روزے کی حالت میں تھا۔ 3 جواں اموات پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ تینوں کی نماز جنازہ میں اہل خانہ، اہل محلہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیضان اور حمزہ کی تدفین مقامی قبرستان میں کر دی گئی، جبکہ طلحہ کی تدفین پنجاب میں کی جائے گی۔ دنیا سے جانے والے چلے گئے، لیکن غفلت کس کی ہے، کس ادارے کی ذمہ داری ہے؟ کون اسے روکے گا کہ بجلی کی تاروں اور پول میں دوڑتا کرنٹ موت نہ بن جائے؟ کیمرامین جاوید عمرانی، عدنان حیدر اور ساتھی رپورٹر ذیشان شاہ کے ساتھ انیبا ضمیر شاہ، جو نیوز کراچی۔ کے الیکٹرک نے کراچی والوں کو مسلسل بجلی سے محروم رکھ کر عید قرباں کا مزہ بھی کرکرا کر دیا۔ گھروں میں عید کی تیاری بھی نہ ہو سکی۔ 2 دن سے بجلی کی بندش کی وجہ سے گھروں میں پانی کا بھی بحران ہے۔ لوگ نماز عید کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکے۔ ڈیفنس، کلفٹن، ملی، ماڈل کالونی، شاہ فیصل، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا سمیت کئی علاقوں میں ہفتے کی دوپہر سے بجلی غائب ہے۔ کے الیکٹرک کا یہ کہنا ہے کہ کئی علاقوں میں احتیاطاً بجلی بند کی گئی۔ عید کے دنوں میں بھی بجلی کی فراہمی متاثر رہے گی۔ بارش کے پانی کی وجہ سے مرمتی کام میں تاخیر کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی کی بارش میں بدقسمتی سے کے الیکٹرک ناکام ہو گئی۔ افسوسناک ہے کہ سندھ میں بارش سے 90% اموات کرنٹ لگنے سے ہوئیں، جن میں سے زیادہ تر کراچی میں ہوئیں۔ کہ الیکٹرک کو ہدایت دی ہے کہ بجلی بند کرنا حل نہیں، آپ نے محفوظ طور پر بجلی فراہم کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ مجبوری ہے کہ الیکٹرک کا کنٹرول وفاق کے پاس ہے۔